حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کے اجر کو کم کیے بغیر اتنا ہی اجر روزہ افطار کروانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو روزہ افطار کروا نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم روزہ افطار کروائیں تو پھر یہ ثواب ہم تو نہیں پا سکیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لازمی نہیں ہے کہ تم سیراب کر کے کسی کو کھانا کھلاؤ یا پانی پلاؤ، اگر مذقۃ لبن، حضور نے فرمایا کہ دودھ کا ایک گھونٹ، اور شربہ من الماء، یا پانی سے ایک گھونٹ، یا حضور نے فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر کسی نے دے کے کسی کا روزہ افطار کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو پورا ثواب عطا فرمائے۔ اور جس نے پورا اہتمام کیا کہ اس کو صحیح افطاری کروائی، اس کو سیراب بھی کیا، اس کو رجایا بھی، تو حضور فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کا جام نصیب کرے گا، اور فرمایا کہ وہ حوض کوثر کا جام جب اسے ملے گا اور وہ پی لے گا تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے تک حشر کا سارا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، فرمایا اس سارے دن اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ ماحول پیدا کریں، لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑا اہتمام کریں۔ اگر آپ ایک مٹھی کھجوروں کی جو ہے وہ مسجد میں بھیج دیں، یا ہمسایوں کے گھر بھیج دیں، یا کسی غریب کو دے دیں کہ جناب آج یہ روزہ میری جانب سے آپ کھول لیں، تو وہ کھجور دی ہوئی بھی پورے روزے کا ثواب نامہ اعمال میں درج کر دے گی۔ کسی کو گھونٹ پانی کا پلا دیں تو وہ نامہ اعمال کے اندر مکمل ثواب روزے کا لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں، ان لوگوں کو روزہ افطار کروائیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ آج کل یہ بھی فیشن ہو گیا ہے کہ اپنی نمائش کے لیے افطاری کروائی جاتی ہے، اس میں کوشش ہو جاتی ہے کوئی وزیر مل جائے، کوئی MNA صاحب مل جائیں، کوئی MPA صاحب مل جائیں، کوئی آفیسر مل جائیں، اور اس بہانے سے ان کی دعوت کا موقع۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ اکثر ان کا روزہ کھلوایا جاتا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ دوپہر کو بھی کھول کے آئے ہیں، وہ صبح بھی کھولا تھا انہوں نے، اور اب بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہنسی آتی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہی نہیں، تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا اذان ہو لے۔ تو یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ تمہارے دسترخوان سے سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، یعنی متقی تمہارے دسترخوان سے کھائیں، اور یہ کسی بندے کی خوش بختی ہوتی ہے کہ اس کے دسترخوان سے کھانے والے متقی ہوں، پرہیزگار لوگ ہوں۔ تو آپ اللہ کی مخلوق کو دیں اگر کوئی بھوکا ہو، لیکن اگر دعوت کرنے کا شوق ہو تو کسی فقیر آدمی کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو۔ یار جو یعنی ایک کونا کاٹ کے جو ہے وہ لیگ پیس سے باقی پھینک دے گا، اسے کیا قدر؟ وہ جس غریب کو کبھی کچھ ملا نہیں، جب اس کو کھلائیں گے تو اس کی روح بھی دعائیں دے گی، اس کا دل بھی دعائیں دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور کا یہ فرمان بھی سنیے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا، اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ کرم نوازیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو، اور ماہ سیام کا استقبالیہ خطبہ دے کے ان کو ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آج یہ خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا، وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریضہ ادا کیا۔ اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ
کانا کمن ادا سبعین فریدۃ فیما سواہ، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرے. وہ ایسا ہے جس نے اس نے 70 فرائض ادا کیے. وہ شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے. وشہر المواسات، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. من فطر فیہ صائمہ، جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو، روزہ دار کو، کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا، روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی کمی کے بغیر، اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا اجر دے دیا جائے. قُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب، لیسا کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے، غریب لوگ بھی ہیں، مسکین لوگ بھی ہیں، تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے. من فطر صائمن، جو کسی کو افطار کروائے، علی مذقۃ لبن، دودھ کے ایک گھونٹ سے، او تمرۃ، یا ایک کھجور سے، او شربۃ من ماء، یا پانی کے ایک گھونٹ سے. لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں اور بڑی فرنیاں شرنیاں ہوں، نہیں، اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کھلا دی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا ثواب عطا فرمائے. اور آگے فرمایا واشبع صائمن، اور جس نے شراب ہو کے کھلایا، اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی، تو اس کا اجر کیا، سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، حضور فرمایا اللہ اس کو حوض کوثر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی. جب جام کوثر مل گیا، جس نے ایک گھونٹ میں پی لیا، اس کو پھر پورا حشر کا دن پیاس نہیں لگے گی. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جس نے اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو نرمی کی، اس سے تھوڑا کام لیا، غفر اللہ لہو وآتقہ من النار، اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے. تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکات وزکات الجسد الصوم، ہر شے کی زکات ہوتی ہے، جسم کی زکات روزہ ہے. تو روزہ جسم کی زکات ہے، باطن کا تزکیہ ہے، من کا چراغاں ہے، نفس کی سرکوبی ہے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور دوزخ سے ڈھال ہے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار کرتا ہے اور اس کی کرم نوازیاں ہمیں نصیب کرتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کو پورے خشوع و خضوع سے گزارتے ہیں. ماہ سیام سے ایک دن قبل اور عید کے دن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں. جہاں ہم رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے، عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر ایک مہینہ اتنی طویل محنت کی اور مشقت اٹھائی، بھوک اور پیاس کاٹی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لیتے ہیں اور مہینہ بھر اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جہاں تھی بیماری وہاں کی وہاں رہی. تو پھر دو باتیں ہیں، یا تو ڈاکٹر نے دوا ٹھیک نہیں دی،
یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا اور جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے، تو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے تو وہ کہے گا جناب اس بیماری سے نجات تو 1 مہینے کے کورس سے ہو جاتا تھا، تو آپ کو آرام کیوں نہیں آیا؟ آپ نے پرہیز نہیں کیا۔ تو آپ اس کو کہیں کہ جناب ہم دوبارہ مجھے 1 کورس اور کروا دیں، لیکن پرہیز میں نے پھر بھی نہیں کرنا، تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جناب چھٹی کرو۔ اگر دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا ان کو اختیار کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص پھر دوسرا مہینہ کھاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کہتا جناب آرام نہیں آیا، تو ڈاکٹر پھر اس کو کہے چلو دوبارہ لے لو، تو وہ تیسرے مہینے بھی کھائے، چوتھے مہینے بھی کھائے، ساری زندگی بھی کھاتا رہے، احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا تو جہاں صحت تھی وہیں کی وہیں رہے گی۔ ماہ سیام آیا، پورا مہینہ دوائی لی، اور عید کے دن جب ٹیسٹ کروایا تو جہاں تھے وہیں کھڑے تھے۔ یا تو پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے، میرے رب کی دوائی کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ جب اس نے کہا ہے لعلکم تتقون، تم روزے رکھو میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں تقوی ملے گا، تو پھر تقوی نہیں ملا ہے تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے، اور اتنی طویل مسافت کاٹی ہے، مشقت کاٹی ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، لیکن اگلے سال ہم پھر آئے تو ہم پھر اسی طرح وہ مشقت کاٹنے لگے اور احتیاطی تدابیر ہم نے پھر اختیار نہیں کی۔ تو صاحبو یہ ماہ سیام زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے، اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزارو۔ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہا جو جھوٹ اور جھوٹے امور اور کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے۔ وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے، تمہارے من کو سنوارنا چاہتا ہے، تمہارے اندر کی غلاظتیں دور کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو کاٹتے رہو، ہر سال مشقت کاٹتے رہو۔ 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئے روزے رکھتے، ہر سال یہ ہوتا ہے کہ 29 شعبان کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں 1 شوال کو بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ اتنی مشقت اٹھانے کا؟ تو ماہ سیام زندگی میں ہمیں ایک بار ملا ہے، ایک بار ذرا اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزار